آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریاکاری اور نمود و نمائش پہ، جو آج کل ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. وہ چاہے آپ کی نارمل لائف کی روٹین ہو، چاہے وہ آپ کی عبادات ہوں. لوگ فلیکس جو ہیں، جو آج کل کے زمان میں فلیکس کی ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ دکھاوا جو ہے وہ بھرپور اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو لوگوں کو اپنا ایک بیٹر ورژن دکھانا ہے اور دکھانا ہے کہ ہم یہ زندگی بھی گزارتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اکثر پہلے مائیں کہتی تھیں کہ بیٹا اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، لیکن آج کل کا زمانہ بھی آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم جو بھی تمہاری خواہشات ہیں، جو بھی تمہارے گولز ہیں، جو تمہارے ایمز ہیں، وہ کہتے ہیں نا مینیفیسٹ جو چیز کرنا چاہ رہے ہو، اس کے لیے ہر طریقے سے کوشش کرو. اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے بڑے بڑے خواب بھی دیکھو، پر ان کو پورا بھی کرو. تو اب ہم بیلنس پھر کیسے قائم کریں؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک ہمارے پاس ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، بٹ کیونکہ ہماری خواہش ہے تو اب ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کریں گے وہ چیز پوری کر لیں. دیکھیں، یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی. ایک ہوتی ہے نمائش اور ایک ہے زیبائش. نمائش کا تو بالکل قطعی طور پہ منع کیا گیا ہے، اور دوسری طرف ہم زیبائش کی بات کریں تو زیبائش جو ہے وہ جائز ہے، اور آپ اپنے سرکل میں رہنے کے لیے جو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ریکوائرڈ ہے تو وہ آپ کو کرنا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء ہیں تو صرف وہ جبہ پہن کے یا ایک مطلب بہت سادہ سی زندگی گزارنے کو سمجھتے ہیں. دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں وہ حدیث بھی یاد ہے کہ جہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے تمام کا تمام مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈھک گئے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دکھاوا کیا، بلکہ یہ ہم کہیں گے کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ جو کچھ خدیجہ کا ہے وہ رسول کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دکھاوا نہیں ہے. اسی طرح سے ہم ایک اور جانب بات کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ نے پھل کے چھلکے بھی آپ نے پڑوس میں نہیں ڈالنے ہیں، کہ وہ بچے جن کو یہ میسر نہیں ہے ان کا دل دکھے گا اور تکلیف ہوگی اور وہ نہیں پا سکتے ہیں، اس لیے ان کو دکھ نہ پہنچائیں. اسی طرح سے ہمیں وہ واقعہ بھی یاد ہے، لوگوں کو کمپلیکس میں نہ ڈالیں. جی، اور ایک اور واقعہ ہمارے ذہنوں میں وہ بھی ہے کہ جب ڈھونڈنے لگے اپنے بچے کو تو کہا کہ اپنے بچے کو اپنا بیٹا کہہ کر مت پکارنا، کہ وہاں جو یتیم ہوں گے ان کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ اس بچے کا باپ ہے اور ہمارا کوئی باپ نہیں ہے. تو اسلام جو ہے نا اس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنانا ہے. جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے نا، وہ دراصل سیدھا جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. حلال کی تمیز بھی نہ کرو، حرام کی تمیز بھی نہ کرو، جیسا جو دل چاہے وہ کرو، اور بس جہنم کی طرف اپنا راستہ ناپو. آج دنیا میں تو ہم یہ بچوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب ہم آخرت میں پہنچیں گے، اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں، دنیا میں بھی رہ کر عجیب باتیں کر رہی ہیں، لیکن بھائی ہم نے مرنا ہی ہے. آخر میں جانا اللہ کے پاس ہی ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی یہ سوال کریں گے، کیونکہ ماں باپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے بچے کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی تھی یا نہیں سکھائی تھی؟ کیا آپ خود نہیں بچنا چاہتے ہیں جہنم سے؟ آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں سوائے صرف اس لیے کہ میری اولاد کو تھوڑی سی تسلی حاصل ہو جائے گی اور وہ جہنم کی طرف راستہ اختیار کر رہا ہے تو آپ بھی جہنم میں جائیں گے اور وہ بھی جہنم میں جائے گا. اپنے دل کے اطمینان کے لیے، دل کو منانے کے لیے نہیں، جو دنیا میں ایک مرتبہ آ گئے، زندگی تو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اس کو گزار لی جائے. یہ بہت آج کل لوگ کہہ رہے ہیں زندگی تو آپ نے ایک بار ہی جینی ہے نا. ارے زندگی آپ جو جی رہے ہیں نا، یہ دراصل اس کو تو موت آنی ہی ہے، اس زندگی کے اندر ہے آپ. اور جو حیات ابدی ہے، جہاں آپ نے جانا ہی ہے، اس کی تیاری کریں. اور جس زمانے میں ہم ہیں نا، اس زمانے میں ایسا ہے کہ نیکی کا کام ہاتھ میں انگارے لینے کے برابر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ تھوڑا سا بھی نیکی کا کام کریں گے نا تو آپ کو اتنی مشکلات آئیں گی، آپ سوچیں گے کہ یار میں تو برا ہی اچھا تھا. نہیں، لیکن اس سے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم کتنا عطا فرمانے والا ہے. آپ نے ایک بات کی کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیں. میں یہ کہتی ہوں چادر بڑھائیں اور پیر پھیلائیں، اپنی خواہشات. جی، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ غریب ہیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں نہیں بالکل نہیں. اچھا کریں. علماء اکثر کہتے ہیں کہ نہیں غربت اچھی، میں کہتی ہوں نہیں. ہاں، غریب پہلے جنت میں جائیں گے، اس بات سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ اپنی بات دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ آپ قابل بنیں. اللہ تعالیٰ کو محنت کش لوگ پسند ہیں. الکاسب حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے، تو محنت کر کے آگے بڑھیں. لیکن یہ نہیں شارٹ کٹ لیا، آگے بڑھ گئے اور سوچا کہ اس میں برکت ہو جائے گی، یہ سوچیں ہماری اولاد نیک ہو جائے گی، یہ سوچیں کہ ہم پریشانیوں میں نہیں آئیں گے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. حلال کی کمائی جو ہے نا،
وہ آپ کے دل کا سکون بھی بنتی ہے, جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے, اور آپ کی آنکھوں جو اولاد ہے نا اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بناتی ہے. اچھا, میں آج کل یہ اسپیشلی دیکھتی ہوں کہ لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے, اکثر محبت میں بھی آج کل لوگ اپنے بچوں کے پریشر میں بھی آ کے, چاہے وہ اچھی یونیورسٹیز ہو, اچھا کالج ہو, دین ان کی ایونٹس آ جائے, بچوں کی جب شادی کی بات آ جائے, اس میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی یہی ایک ایسا موقع ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے. نہ بھی پیسہ ہو تو لوگ لون لیں گے, ادھار مانگیں گے, اور لوگ دکھائیں گے کہ ہمارے پاس یہ بیسٹ چیزیں ہیں. شادی کے ایونٹس ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو 3 ایونٹس ہوتے تھے, اب تو وہ تقریباً ایونٹس کوئی 10 دن تو وہ کوئی ڈفرینٹ ایونٹس کے نام بھی آ گئے ہیں. تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم یہ کرتے ہیں شادیوں کو لے کے بھی, مطلب ایک ایسے پاک رشتہ اس کو اتنی نمود و نمائش اور لوگوں کو دکھانے کی غرض سے بڑی کریں, تو کیا اس کے امپیکٹ بھی آتے ہیں اس رشتے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے بڑے اعزاز کی بات ہماری یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دین کے فالورز ہیں جو دین فطرت ہے. دین اسلام دین فطرت ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی ایک پیدائش سے لے کر اس کے اختتام تک ہر ایک پہلو پہ ایک بہت زیادہ واضح تربیت کی ہے. اچھا, ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ بس ایک دن کے اندر کوئی نیک بن جائے, اور ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ بس ایک دن کے اندر کوئی ساری برائیاں چھوڑ دیں, جبکہ ایک پورا تربیت کا پروسیس ہوتا ہے جس میں ماں باپ سمیت بہن بھائی, گھر کا ماحول, خاندان سب انوالو ہوتے ہیں. پھر جا کر شادی ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں وہ سارے 22-25 سال کی تربیت دکھتی ہے کہ آپ نے کس سوچ سے بچوں کو پالا اور بچوں نے کیا اڈاپٹ کیا. بچہ آپ کے آگے وہ خواہش کبھی نہیں رکھے گا جو اس نے اپنے ماحول میں دیکھی نہیں. ایک بچہ ہے جس کے گھر میں سب دین پڑھنے والے ہیں, وہ کبھی نہیں کہے گا مجھے سنگنگ کرنی ہے, الا یہ کہ وہ صحبت ایسی لے کر آئے. ایک بچہ ہے جو ایک ماڈرن ماحول میں رہتا ہے, وہ کبھی نہیں کہے گا مجھے قرآن پڑھائیں, الا یہ کہ وہ کہیں سے انسپائرڈ ہو کر آئے. تو بات ساری تربیت کی ہوتی ہے. اس کے بعد جب ہم, اور جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ کیا ہے, اعتدال پسندی. آج ہم میں وہ نہیں ہے. اگر ہم ریلیجیس ہیں تو ایسے ریلیجیس ہیں کہ تمام دنیاوی اور سوشل پروسیس اور ریکوائرمنٹس کو اگنور کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم دین کو جو ہے وہ تنقید کا ایک نشانہ بنوا دیتے ہیں لوگوں سے کہ دیکھو یہ تو دیندار ہیں, جبکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہماری ضرورت اس سے بھی نکل کر ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک اسکالر ہے, وہ واز کر رہا ہے, تو کیا اس کو گھر نہیں چلانا, اس کو کیا بچے نہیں پالنے, اس کی کیا فیملی نہیں ہے, اس کی کیا ریکوائرمنٹ نہیں. ہماری مسجد میں ایک امام کی تنخواہ 5,000 10,000 ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ دین کا کام کر رہا ہے, وہ عاجز رہے, وہ دکھاوا نہ کرے, اور اس کے پاس وہ ہی نہ, مطلب بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ والا اس کے ساتھ. یہ بڑا ظلم ہے بھئی. ہاں, ظلم ہے. اور ایک دنیاوی طبقہ ہے تو وہ کہے گا کہ ہم اتنے ماڈرن سٹیٹس کو ہولڈ کرتے ہیں, ہم دین نہیں ہولڈ کر سکتے. جبکہ اللہ نے ہمیں قرآن میں اتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کے جیو, چاہے وہ دنیاوی تقاضے ہوں, کیونکہ رشتے دینے والا کون ہے؟ اللہ. رزق کمانے کا تقاضا کس نے کیا؟ اللہ نے. خرچ کس پہ کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا سب سے بہترین خرچ کیا, جو اپنے اہل و عیال پر ہو. تو آپ کی سوشل لائف, آپ کی ریلیجیس لائف, یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہے, یہ آپ کی حقیقی زندگی, اور یہ اللہ نے آپ کو دی ہے, اور آپ کو اللہ کے لیے جینی ہے. تو پھر اس کا امپیکٹ یہ نکلتا ہے کہ سکون, امن اور خوشیاں, برکتیں, رحمتیں ملتی ہیں, چہروں پہ سکون ہوتا ہے. لیکن جب آپ اللہ کے لیے اخلاص کو ترک کر دیں گے تو پھر آپ چاہے بہت اچھا کام کریں یا آج کل میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, آپ بات کر رہی ہیں کہ بہت دکھاوے والی شادی, نہیں, لوگ سادی شادی بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دکھاوے, بہت پیسے والی شادی دکھاوے کے لیے ہو رہی ہے. جیسے آپ پچھلے دنوں ٹرینڈ یہ آیا کہ لوگ مساجد میں جا کے لوگ نکاح بھی کر رہے ہوتے تھے, پھر اس کے بعد میں مساجد میں لوگ فوٹو شوٹ بھی دیکھا, بعد میں خیر جس کا منع بھی کیا گیا. لیکن آپ بات بالکل صحیح کریں, لوگ اچھا ویسے 10-15 ایونٹس ہوں گے, لیکن وہ جو نکاح والا جو چل رہا ہے کہ وہ ہم نے مسجد, یہ بھی لوگوں کی ضرورت کیا, ایونٹس کی بڑھانے کی ضرورت صرف ایک چیز یہ نہیں ہوتی کہ پیسہ یا دکھاوا ہے. ایونٹس بڑھانے کی ضرورت ہے خواہش نفسانیت, ہمیں یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ سوچے بغیر کہ ہمیں سوٹ کرتا ہے نہیں. جیسے خواتین میں ہوتا ہے, کوئی فیشن آیا, ٹرینڈنگ چلی, ہمیں سب پہننا ہے. یہ کہ ہائٹ ڈفرینٹ ہے, کلر ڈفرینٹ ہے, سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے, وہ سینس نہیں ہے. میں نے کہا تربیت نہیں ہے ہمارے اندر. علم ہے, علم ہر جگہ مل رہا ہے. ایک تربیت تھی جو وہ علم کو یوز کرنا سکھا رہی تھی. اب آپ کے پاس یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب ماشاءاللہ زیرک ہیں, لیکن ہر بات کہنے والی نہیں, ہر بات بتانے والی نہیں. اثر و اسلوب, معاشرہ, لوگ, ریکوائرمنٹ سب میٹر کرتا ہے. تو بات یہ کہ یہ جو فنکشنز کی تعداد ہے, جو آج ہمارا ماحول بن گیا ہے, اس کے پیچھے ایک بہت لمبا تربیت کا فقدان دکھتا ہے. مطلب ایک پوری صدی, آپ آدھی صدی کنسیڈر کر لیں, کیونکہ آج جو شادیاں ہو رہی ہیں تقریباً بچوں کی ایج کیا ہوگی, 25-30, اور 30 سال کی تربیت کا جو وہ فقدان ہے نا, وہ اب شادیوں میں دکھ رہا ہے
کیونکہ 30 سال ان گھروں میں یہ نہیں بتایا گیا تھا بیٹا اچھا پارٹنر چوز کرنا تاکہ تم بھی سکون میں اور اچھی نسل وجود میں آئے. شادی کا اصل مقصد اللہ کے لیے. تو اصل چیز ہے کہ جب ہم اپنے مقصد کو یاد رکھیں گے, جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن انس کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے. جب مقصد ذہن میں ہوگا ہم اللہ کے لیے ہر کام کریں گے, چاہے کھانے سے لے کر سونے تک, اور اس کا رزلٹ لے نکلے گا سکون. اور جب ہم اللہ کے مقصد کو, حقیقی مقصد کو فراموش کریں گے, ٹیکنیکلی آپ کو یہ ساری صورتحال دکھے گی, کیونکہ اس میں اللہ کسی کو یہ نہیں چاہیے کہ اللہ راضی ہو, سب کو چاہیے کہ لوگ راضی ہوں. اور ان دی اینڈ آپ ایک فیس میں اوور آل پورے دین کو کیسے مستحضر یعنی ذہن میں یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے, جیسے کہ سسٹر نے بات کی کہ ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہے, موت تو آنی ہے. 2 کروڑ کی, اور حقیقت ہے آپ کو پتا ہے, میں اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاؤں تو میں کہتی ہوں 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے والا انسان بھی اپنے قد جتنی قبر میں ہی جائے گا. اتنا عالیشان لباس پہننے والا پہننے کا کفن نہیں. آپ 2.5 مرلہ 100 مرلہ کے گھر میں بھی رہ لیں, سونے کے لیے آپ کو بیڈ کی جتنی جگہ چاہیے, اپنے جسم جتنی, وہی قبر میں. آپ جتنے امیر ہوں لیکن آپ کھائیں گے ناشتے کے طور پر انڈا بریڈ دودھ, تو پھر فرق کیا؟ اللہ نے نظام میں تو سب ایک ہی رکھا ہے سب کے لیے. اللہ پاک کے جو عدل ہے نا, کلاسیفیکیشنز ہم نے خود کی ہوئی. میں وہ جیسے نور بھائی وہ بات بھی کرنا چاہ رہی تھی, میرے پاس فرض کیجئے یہ میرا فون میرا, لیکن میں لوگوں کو دکھانے کے لیے جھوٹا کانٹینٹ, جس میں لوگوں کو دیکھتی ہوں لوگ کانٹینٹ کریشن کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ گاڑی ہم نے لی, یہ دیکھیں ہم نے گھر لیا, دیکھیں ہم نے کپڑے فریم لیے. اس کے مجھے بتائیں یہ کتنی ایک سنگین عادت ہے, کیونکہ لوگ تو اس سے امپریس ہو کہ لوگ تو انسیکیور ہو رہے ہیں نا آپ سے, اور آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, انسیکیور آپ بھی ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت معاشرے کے اندر ذہنی بیماریاں بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں ہر تیسرا چوتھا آدمی انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہے. بالکل, کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں جی رہا, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جی رہا ہے, اور ان کال کمپٹیشن کے لیے, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جی رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ جو تمہاری زندگی, قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. حبیب آپ ان سب سے کہہ دیے تمہاری زندگی, تمہاری موت, تمہاری نماز, تمہاری قربانی, ہر چیز اللہ کے لیے. ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہمارا اگر مقصد یہ وبالآخرۃ ہم یوقنون, ہمیں کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ہمیں ایک ایک پل کا اللہ تعالیٰ پوچھے گا, یہ زندگی تمہیں دی, تمہیں جوانی دی, تمہیں مال دیا, تمہیں دولت دی, تم نے کہاں خرچ کیسے کی, پہلے کس طرح کمایا. بلکہ اکثر جملہ میں والد صاحب کو دہرا دوں, ابو کہتے تھے بیٹا حرام کے لیے تو جہنم ہے, حلال والوں سے پوچھا جائے گا تم نے یہ پیسے کہاں خرچ کیے, کس طرح خرچ کیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حلال پیسوں سے بات کی جا رہی ہے, حرام والوں کے تو ہے ہی جہنم. اور جہنم کے ہمارے پروگرام کر چکے ہیں کہ اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی جہنم کھول دی جائے تو پوری کائنات پگھل کے ختم ہو جائے. لیکن نور بھائی آپ نے حلال کی وجہ سے بات کی, تو دیکھیے چاہے آپ حلال کما رہے ہو لیکن آپ زکوٰۃ نہ دے رہے ہو, آپ صدقہ نہ دے رہے ہو, صدقہ تو زکوٰۃ نہ دے رہے ہو, خبز نہ دے رہے ہو, تو پھر آپ جہاں خرچ کرنا چاہیے, جہاں خرچ کرنا چاہیے. اچھا دوسری بات یہ کہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو آپ سے کہتا ہو کہ آپ ٹاٹ کی بوری پہن لیں. اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو کہتا ہے کہ آپ صرف ایک کمرے گھر میں رہیں. اسلام وہ مذہب نہیں ہے. جو یہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی آتا ہے, جو ہماری کلاس ہے وہ سمجھتی ہے کہ نعوذ باللہ اسلام کو ہم فالو کریں گے تو شاید ہم وہ ایک ٹاٹ کی بوری لباس میں لیں گے. نہیں, آپ ہر کام, ہمارے یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی الگ الگ قسم کے لوگ رہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت امیر آدمی تھے. حضرت عثمان غنی بہت امیر آدمی تھے. کچھ ایسے صحابہ تھے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, حضرت بلال حبشی, کہ جو جن کے پاس لباس کے معاملہ کریں. تو صحابہ کے اندر بھی کیٹیگریز الگ الگ تھیں. اللہ نے جس طرح آپ کو مال دیا آپ کو اس طرح خرچ کرنا ہے. ہاں اگر آپ اللہ کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں, آپ اپنی ذات پہ کر رہے ہیں. میں نے مثال ابھی دی تھی, یہ سوٹ اگر میں نے پہنا ہے زبائش کے لیے, آسائش کے لیے تو جائز ہے, نمائش کے لیے تو حرام ہے. کہ نمائش کا مطلب میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. اس زمانے کے اندر جو جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں, اب جھوٹ والوں کے حوالے سے کیا قرآن میں اللہ شاہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, ان پہ اللہ کی لعنت ہے. جب لعنت ہوگی تو آپ جتنا بھی کما لیں کبھی بھی کثرت ہو سکتی ہے, برکت نہیں ہو سکتی. آج اس پوری قوم کے ساتھ کثرت کا معاملہ برکت کا معاملہ نہیں ہے. برکت وہ ہوتی ہے تھوڑے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ پورا کرا دیتا ہے. آج آپ جھوٹی شہرت چاہتے ہیں, جھوٹی نام و نمائش چاہتے ہیں. جب اب میں آپ پھر ایک والد صاحب کا جملہ کہوں, ابا جان کہتے تھے, وہ کہتے تھے لوگوں میں اگر مشہور ہونا چاہتے ہو تو لوگ تو وقتی طور پہ تمہیں یاد رکھیں گے, بھول جائیں. اگر فرشتوں میں مشہور ہو گئے تو جب تک قیامت نہیں آتی وہ تمہیں بھولیں گے نہیں. جی کال ہمارے سے موجود ہے راولپنڈی سے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. حامد علی حبیبی بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی حامد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟
جی سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ بہت آپ نے علمی ایک پروگرام رکھا ہوا ہے اور بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے. بہت شکریہ حامد بھائی. میں آپ کو مبارک. ایک سوال تھا میرے ذہن میں, دکھلاوے کے بارے سے بات ہو رہی ہے. جی جی. ایک تو یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا مسجد میں جا کر, سارے لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, لوگوں کو وہ بھی ایک قسم کی دکھاوے میں آتا ہے. اور دوسرا جو صدقے کے بارے میں قرآن مجید میں حکم ہے کہ صدقہ دو ظاہری اور چھپا کر, دونوں آپشن ہیں, یعنی دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی. تو یہ تھوڑا سا فرق محسوس کرنا چاہتا, کیا فرق ہے دونوں میں, کہ دکھا کر کیوں اور چھپا کر کیوں؟ اس میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن اگر علماء کرام دے دیں. صحیح, ٹھیک ہے. کوئکلی میں کر لیتی ہوں اس پہ. میں فقہ حنفیہ کے حوالے سے, فقہ جعفری میں بھی وہ صدقے کے حوالے سے جو ظاہری اور وہ جو دکھا کے ہے. دیکھیے خیر لکم پہلے یہ کہا گیا کہ تم چاہے ظاہر کر کے دو تخفو یا چھپا کر دو, یہ جائز ہے. اگر آپ دکھا کے اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگوں میں ترغیب ہو کہ لوگ یہ نیک کام کرنے لگ جائیں. مثال کے طور پہ جہاں ایک علاقے میں پانی کی شدید قلت ہے, وہاں عمران میں نے بورنگ لگوا دی, سب کو بتایا کہ میں نے بورڈ لگوایا, یہاں پانی کمی تھی. نیت یہ ہے کہ اب اور دوسرے لوگ بھی آئیں اور یہاں بورنگ کروائیں, تو یہ جائز اور اچھا ترغیب, یہ احسن عمل ہے. ہاں میں یہ بورنگ اس لیے کرواؤں کہ میرا نام ہو جائے. اب یہ شریعت اس کو مذموم کرتی ہے, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو یہاں حق یہ ہوگا کہ میں چھپا کے کروں, تو شریعت نے ہمیں اس لیے بتایا.